الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہم 24ویں سپارے تک پہنچ گئے ہیں۔ سورہ زمر چل رہی ہے، اس میں کوسچن زیادہ ہیں اور موٹیویشنل قسم کے سوالات بھی بہت زیادہ ہیں، تو ساتھ کے ساتھ جو بھی کوسچن آئے اس کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ آیت نمبر 32 ہے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اب اس میں سب سے بڑا ظالم بھی بتایا ہے اور دو کردار بتائے ہیں اور ان کا پھر انجام بھی بتایا ہے۔ سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس شخص کو کہا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی کہ جھوٹے معبود بنانا یا پھر ان کو اللہ کا شریک بنانا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا، جنہوں نے اس کو سچ مانا، یعنی کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو جو بھی آئے ان کو سچا مانا اور ان کی دعوت پر لبیک کہا، ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، یعنی کہ وہ اللہ کے ہاں اجر لے کر آئے نیک بندے۔ عند ربہم کہا، فی جنت نہیں کہا، یعنی کہ مرنے کے فوراً بعد ہی جب وہ برزخ کی زندگی میں ہوں گے۔ دخول جنت تو بہت بعد میں ہوگا۔ مومن جو صالح ہوں گے، جو عالم برزخ میں ہوں گے، تو عالم برزخ سے لے کے حشر کے میدان تک جتنے بھی سٹیجز ہوں گی اس کی حساب کتاب کی، ان میں اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں سے اور قصوروں سے بچائے گا، ان کو مواخذہ سخت نہیں کرے گا، اور ان کی جو خواہش ہوگی، جس کی وہ خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی، یعنی کہ ان کی خواہش ہوگی جنت میں جانے کی تو وہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے، اب بدترین اعمال کس نے کیے تھے؟ اصحاب میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ایمان سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بہت ساری اعتقاد تو چلو ان کا تھا ہی، مشرک تو تھے ہی پہلے، لیکن اخلاقی طور پہ بھی انہوں نے معاملات میں بھی انہوں نے بدترین قسم کے گناہ بھی سرزد کیے ہوئے تھے۔ جیسے ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، ایک صحابی روتے تھے جب وہ سورہ پڑھی جاتی تھی جس میں بچیوں کے زندہ دفن کرنے کی بات ہے، تو انہوں نے کیا تھا، یعنی کہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے تھے۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ وہ ان کے حساب سے ساقط کر دے گا، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں، یعنی کہ اب کر رہے ہیں اس وقت، تو اس کے لحاظ سے ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔
آیت نمبر 36 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگ کیوں استقامت سے بار بار ہٹ جاتے ہیں؟ ہمیں اس پہ اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو بار بار ہٹتے ہیں نا استقامت سے، کبھی ہم ایمان کی اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو کبھی بری حالت میں، تو اس لیے ڈٹے رہنا ہے اس پر استقامت نصیب ہو یا اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی کہ اپنے معبودوں سے یا معاشرے سے یا ماحول سے یا رشتوں سے، ہر چیز سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے جب وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ اب یہاں سے کائنات میں اللہ کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو یہ روک سکیں گی؟ ہر سوال کے ساتھ اپنی ہدایت کی دعا کرتے جائیں۔ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بس کہہ دو ان سے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے کے لیے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے دین پر استقامت کی کنجی کہ ٹوٹلی بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، یعنی کہ تم بے شک انکار کرتے رہو یا کفر پر جمے رہو، میں اپنا تبلیغ کا کام، ہدایت پہنچانے کا کام کرتا ہی رہوں گا۔ یہ انبیاء کے لیے ہے، یعنی کہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان رہتی دنیا تک جو تبلیغ کا کام کرے گا اس کو یہ ساری باتیں فالو کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کن پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، سب انسانوں کے لیے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، یعنی کہ جو ہدایت پائے گا اس کے اپنے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 42 ہے، نیکسٹ رکوع شروع ہو گیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے لیے روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بے شک یعنی کہ نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا انسان کا احساس، شعور، فہم، اس کی قوتیں معطل ہو جاتی ہیں جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو نیند میں موت بھی آ جاتی ہے جن کو روحیں اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، باقیوں کی واپس بھیج دیتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے انسانوں کے لیے اس میں نشانی یہ ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح اللہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، ہمیں ڈیلی یہ تجربہ کروایا جاتا ہے موت کا، ڈیلی اگر ہم سوچیں تو ہم جب رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک دن دے دیا ہے اس کی سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے۔ ڈیلی ہم اس کا پریکٹس کرتے ہیں موت کی۔ آگے آیت 43 ہے، کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسرے شفیع بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اب یہاں شفاعت کے خود ساختہ معیار بتائے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اس میں شفاعت باطلہ بھی آتی ہے، اور ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ اللہ جس کو چاہے گا
عزت کے لیے رسولوں کو، انبیاء کو، قرآن کو، یا پھر اپنے نیکوکار لوگوں میں سے کسی کو شفاعت کی اجازت دے گا، ان کے آنر میں، ان کی عزت میں، ورنہ ہوگا سب اللہ کی مرضی سے ہی۔ آیت 45 ہے، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر نا ایمان رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی محفلوں میں، مجلسوں میں، درس کی مجالس میں یا قرآن کی مجلسوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمیں وہاں سکون ملتا ہے، یا ہمیں کوئی بے چینی ہوتی ہے ابھی ہم یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں، یا کچھ اس طرح کی فیلنگس؟ تو اپنے آپ کو اس میں دیکھنا ہے۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہوتی اور وہ اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہاں اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور یہاں وہ کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ دینا تو درکنار، لوگوں کو لوٹنا، حرام حلال سب اکٹھا کرنا، اور اتنی جائیدادیں، اتنی دولتیں اکٹھی کر کر کے مر جانا، اور وہ کس طرح حساب دیں گے واللہ عالم، سوچ کے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ناجائز کسی کا 1 درہم بھی کھایا ہے، اس کے بدلے میں اس کو 20 مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی۔ مقبول نیکی سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی جو اللہ نے قبول کر لی، ورنہ ہم تو بہت ساری نیکیاں اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور کئی تو ہم ویسے ہی خود ہی ضائع کر دیتے ہیں، کئی میں یقیناً ڈیفیکٹ ہوتے ہوں گے، وہ پورے خلوص سے نہیں ہوں گی، یا ریاکاری آ جائے گی بیچ میں، یا کچھ بھی۔ مقبول نیکی سے مراد وہ ہے جو اللہ نے ایکسیپٹ کر لی۔ کیا اتنی نیکیاں ہوں گی لوگوں کے پاس کہ وہ وہاں اپنی نیکیاں دوسروں کو بانٹیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آیت نمبر 47 ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھول جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کہ وہ کچھ دیکھیں گے جس کا اندازہ بھی نہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کئی کام ایسے کرتا ہے جو وہ برے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کی نظر میں وہ برے نہیں ہوتے، وہ سمجھتا بھی یہی ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہمیں شعوری طور پہ ایمان ہونا ضروری ہے، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ کیا یہ شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے ہمارا یہ عمل یا نہیں ہے، ورنہ ہماری ساری کمائی ضائع ہو جائے گی۔ یہی انسان جب آیت 49، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں، یعنی کہ بڑھا دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یعنی کہ انسان کو نعمت کا ملنا، یہ کہ وہ سوچے کہ میں اس کا اہل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دی ہے، ورنہ اگر میں اس کے نزدیک برا ہوتا تو یقیناً مجھے یہ نعمتیں اللہ کیوں دیتا۔ یعنی کہ وہ نعمت کو آزمائش نہیں سمجھ رہا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس علم ہے یا جو بھی ہے قابلیت، وہ میری قابلیت کی بنا پہ مجھے ملا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی کوالٹی پر جو اللہ نے دی ہو اس پہ فخر نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ اگر چھیننا چاہے اللہ تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آزمائش ہے، ہر چیز آزمائش ہے، علم، دولت، اولاد، ہر چیز آزمائش ہے۔ آیت 50 ہے، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ رزق دیا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ رکھا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بے شک بہت ہی خوبصورت اور ہوپ فل آیا کہ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے. اسراف کا جو ورڈ اس میں یوز ہوا ہے نا، الذین اسرفوا، اس کے معنی ہے گناہوں کی کثرت. اور جو ورڈ یوز ہوا ہے اس میں، اور ہاں ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں اور مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے یا توبۃ النصوح، یعنی کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کی جو توبہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا. اس کا شان نزول بھی ہے کہ کچھ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل، زنا کاری اور بہت سارے گناہ کیے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی دعوت صحیح لگ رہی ہے، لیکن ہم بہت خطا کار ہیں، تو کیا اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے. لیکن اس کا ایک ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم یہی سوچتے رہیں کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تو کر ہی دے گا اللہ تعالیٰ، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گناہوں کی طرف جائیں. نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نیکسٹ آیا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، کیونکہ عذاب آ جانے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. یعنی کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کا اہتمام کر لو، کیونکہ اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس یا حسرتا، یعنی کہ جیسے حسرت ہوتا ہے نا کہ کاش یہ میں کر لیتا، وہ والی بات. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے جو عربک تھوڑی بہت جانتے ہوں گے ان کے لیے، جیسے یہ ورڈ جو یوز ہوا ہے یہاں پہ یا حسرتا، اصل میں یہ ورڈ ہے یا حسرتی، یعنی کہ اس میں ہائے میری حسرت، تی یعنی کہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تی کا ورڈ یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یا حسرتا. یعنی کہ تی کا جب ورڈ آتا ہے نا تو آپ کے لپس تھوڑے سے اسمائلی شیپ میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں اسمائلی ہونے کا یا ہنسی کے آنے کا یا ایون کہ لپس کے اسمائل ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، ایسی یعنی کہ وہ حسرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ورڈ یوز کیا یا حسرتا. تو یعنی کہ عربک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی قرآن کے اتنے ماشاءاللہ سے عجائب ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو بہت ہی لطف اٹھاتے ہوں گے جب پڑھتے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی وہ سمجھ عطا کرے. تو یہ کل میں نے پڑھا تو میں بہت ہی جو ہے نا، میں نے کہا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کتنی حکمت ہے، کہ لفظوں میں بھی لکھنے میں بھی کتنی حکمت ہے. تو وہ کیا کہے گا کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے رہا. کہ اس نے اللہ کی چیزوں کو سیریس ہی نہیں لیا نا، جیسے ہم لوگ اپنی زندگی میں کئی دفعہ لیتے ہیں. ہمیں کتنی اپرچونٹیز ملتی ہیں دین کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کی، درس پہ جانے کی، لیکن ہمیں اپنے کاموں کی پرائورٹی ہوتی ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ حسرت کا دن ہوگا کہ انسان کہے گا کہ میں نے کیوں نہ اس ٹائم فائدہ اٹھایا، اور میں نے یعنی کہ اس کو سیریس کیوں نہ لیا، اور میں نے کیوں اللہ کے حق میں کوتاہی کی. یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہو جاتا. اب یہ ایک دوسری ٹائپ کا شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے گائیڈ کر دیتا، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. دو طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ بتایا ہے. یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. اب یہ شخص جب عذاب کو دیکھے گا پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا. لیکن جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو پھر فوراً کہے گا کہ کاش میں واپس لوٹ جاؤں اور میں بھی وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں.
اور آیت میں کہا گیا ہے فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، محسن جو ہوتا ہے ہائیسٹ لیول آف جو ہے نا وہ آپ کی دین کا ہے، کہ جس میں آپ جب احسان کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے ریٹرن کی توقع نہیں ہوتی، یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. تو یہ وہ لیول چاہ رہا ہے کہ میں عذاب دیکھنے کے بعد کہ میں تو اس لیول پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ابھی اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم محسنین میں سے بنیں. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ یقیناً جو اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے اور تکبر کریں گے ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہی جنتیں بنائی ہیں. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ان کی جو انہوں نے کوشش کی ہوگی اس دنیا میں اس کا ضرور اجر دے گا اور ان کو بچا لے گا جہنم سے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. کنجیوں کا مطلب کہ ہر چیز کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کو عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا. خطاب بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن ظاہر ہے عموم ہے، سب کے لیے ہے کہ نبی تو شرک سے پاک ہوتے ہیں. کہ انسان کو اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ نہیں یقین لائیں گے تو یقیناً ہم اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے. بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے میں اسے اور دیتا ہوں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں اور دیں گے اگر تم شکر ادا کرو گے. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. اب یہ متشابہات ہیں، ان کے اوپر اسی طرح ہی یقین کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کی مٹھی میں ساری زمین ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. اور سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. اب یہ جو ہے کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، تو اس میں فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور جو جنت اور جہنم پر مقرر ہیں یہ ان کے لیے کہا گیا ہے. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو بلایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو آپ دیکھیں اس آیت میں کتنی، ہم اگر سین کو امیجن کریں تو انسان کے سیدھے رستے پر آنے کے لیے یہی آیت ہی بہت ہے کہ نامہ اعمال حاضر کیے جا رہے ہیں جس میں ایک ایک چیز انسان کی لکھی ہوئی ہے اور اس پر گواہ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے. اور جس شخص نے جو کچھ کیا وہ بھرپور دے دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. یعنی کہ جس نے جو عمل کیا وہ وہاں پہ پا لے گا. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا جو تم پر تمہارے رب کی ابھی آیتیں میرا پڑھتے ہے تھے آگے. اور تمہیں اس دن کی. اچھا یہ آپ کا ہے؟ ہاں جی. اچھا جزاک اللہ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. 71 نمبر آیت ہے، رکوع نمبر 5 ہے. اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا تھا. اس میں گروہ در گروہ کا ذکر ہے کہ ظاہر ہے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ
جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ پہنچیں گے تو اس سے پہلے ان کے لیے دروازے ظاہرہ نہیں کھلیں گے، جب وہ اس کے دروازے کھولے جائیں گے پہنچیں گے تو، اور اس کے کارندے ظاہر ان کو کہیں گے کہ جہنمیوں سے کہ آپ کے پاس کوئی اللہ کا یعنی بتانے والا نہیں آیا تھا، ڈرانے والا۔ آگے ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، جہنمیوں کے یعنی ان کے جانے پہ کھولے جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے ان کے اس سے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ جنتیوں کے بھی لیولز ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان سب کے دل الفت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، ان میں سے کسی بات پر کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ کوئی باہم دشمنی ہوگی، اور نہ ان کی دل میں کوئی بات ہوگی، اور نہ ان کے زبان پر کوئی شکوہ ہوگا۔ اور یہ جنت کا دروازے کی بات ہے، تو وہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، پھر جنت کا دروگا کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی سب سے پہلے جنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر اس کے بعد باقی داخل ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہر جنتی کے لیے یعنی چوائس ہوگی کہ وہ جہاں چاہے رہے، ان کے صرف یہ اجر ان کے صرف نیک اعمال کی وجہ سے ہوگا کہ وہ جو چاہے کریں اور جہاں چاہے رہیں گے، جس بھی جگہ کا وہ انتخاب کریں گے ان کے لیے ہوگی۔ 75 نمبر آیا تھا، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ جو اس کا ہے کہ الحمدللہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لفظ تھا، اور مومن کی جب جان نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، جنت میں جب داخل ہوں گے تبھی الحمدللہ کہیں گے، اور جنتیوں کا کھانا پینا بھی اللہ کی حمد و ثنا ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہی کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو یعنی کوئی واش روم کی حاجت پیش نہیں ہوگی، تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کھانا کھائیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گا اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، پسینہ آئے گا یعنی خوشبودار پسینہ کی شکل میں جسم سے نکل جائے گا، اور ان کو تسبیح و تحمید اس طرح الہام کر دیا جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے، یعنی جیسے کچھ لوگ دنیا میں بھی تسبیح کرتے ہیں تو پھر ان کو ان کی زبان پر تسبیح جاری رہتی ہے، اٹکتی نہیں ہے۔ آگے سورہ المومن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہ اس میں توبہ کرنے والوں کے لیے دو رحمتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نادم ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں جسمانی طہارت کے ساتھ ہمیں
ذہنی طہارت کا بھی انتظام کرنا چاہیے. ذہنی طہارت یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور کرتے ہیں. آیت نمبر 4 ہے، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کوئی سے دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں. عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر ہوتے ہیں، سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا رستہ اختیار کر لیا. فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے کسی ایک کو بیان کروں، اور انہوں نے بتایا کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے، یعنی صرف یہ گردن اتنی لمبی، اتنا فاصلہ ہے ان کا. اور اس میں یہ عام فرشتے نہیں ہیں، جو خاص فرشتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے یعنی دعا کرتے ہیں بندوں کے لیے، اور وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگ بھلائی کی باتیں سکھانے میں مشغول ہیں، اور ان کے لیے سب فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنی بل میں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اور وہ دعا کرتے ہیں فرشتے، اللہم اغفر لہ ورحمہ. آیت نمبر 8 ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10. جن ایک لوگوں نے منٹ ٹیچر، جی جی جہاں یہ سورہ شروع ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بہترین تعارف ہے. اگر کوئی پوچھے تو اس کو جیسے غیر مسلم پوچھتے تھے اس وقت، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بتایا گیا ہے کہ وہ زبردست ہے، وہ سب جاننے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے. اس میں یہ ساری خوبیاں ہیں، اور کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. اب جو نہیں پلٹے گا، نہیں معبود مانے گا، تو پھر یقیناً وہ اپنا نقصان کرے گا. جی شروع کروں. جی بسم جی. اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. یعنی کفار جب قیامت کے روز حقیقت دیکھ لیں گے کہ دنیا میں شرک اور آخرت اور رسولوں سے انکار کر کے کتنی بڑی حماقت کی ہے انہوں نے، اور اب وہ کس انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں، تو اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجھلا کر خود کو کوسیں گے. اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء اور جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اس کے دوسرے نیک جو نیک راستے پہ لوگ تھے وہ دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت ٹھکرا دیتے تھے، تو اس وقت اللہ کو تو اس سے زیادہ بہت زیادہ غصہ آتا تھا تم پر. اگلی آیت ہے، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟
یعنی کافر ابھی دنیا میں قیامت اور اس کے مرنے کے بعد زندگی پہ یقین نہیں رکھتے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن جب یہ خود ایکسپیرینس کر لیں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، اور سوال کریں گے کہ ہم یہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ اگلی آیت ہے جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، یعنی اب فیصلہ اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تم دنیا میں شرک کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی نشانیوں سے مراد ہے کہ وہ نشانیاں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ کائنات کا مالک و خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رزق سے مراد یہاں پر بارش ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو جتنی طرح کا بھی رزق ملتا ہے اس کا دار و مدار بارش یعنی پانی پر ہے۔ اگلی آیت ہے، پس اے رجوع کرنے والو، اللہ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، کہ یعنی کافروں کو تمہارا اللہ کو پکارنا برا جتنا بھی برا لگے لیکن تم حق پہ جمے رہنا۔ اگلی آیت ہے، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، یعنی تمام موجودات کا صرف موجودات سے اس کا مقام بہت بلند ہے اور وہی کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور یہاں پہ جو روح کا ہے یہ اس کا مطلب وحی اور نبوت سے ہے۔ اگلی آیت ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، یعنی جس دن وہ جن و انس اور شیطان اپنے گواہوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ قیامت کے دن۔ اب قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں آگے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کا پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ہم اس کو دو طرح سے لیا گیا ہے کہ جیسے دنیا میں جب کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ظالم کی اچانک رسی کھینچ لیتے ہیں اور فوراً اس کا ظلم کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اور دوسرا قیامت کے مطلب وہ ایگزامپل انہوں نے ایسے دی ہے کہ جیسے دنیا میں ایک ٹائم پہ اللہ پوری دنیا کو رزق عطا کرتا ہے اور ایک ہی ٹائم پہ سب کی باتیں بھی سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اللہ کے ہے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ بہت جلدی حساب کتاب کر دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی وہ بات مانی جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حسبنی حسیبا یسیرا، بلکہ اے میرے اللہ تو ہم سے حساب نہ لینا، ہم تو ایک سانس کا بھی حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بچا لینا، یا رحمان یا رحیم جہنم سے بچا لینا۔ یا اللہ ہماری تو نیکیاں بھی ریاکاری سے دکھاوے سے بھری ہوئی ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے کھلونے کو مٹی سے صاف کر کے سنبھال لیتی ہے، یا اللہ اسی طرح ہماری بھی نیکیوں کو صاف کر کے قبول کر لے۔ کہ آگے اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے،
وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا، رہے وہ جن کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کس چیز کا فیصلہ کروانے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ آمین، جزاک اللہ۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قدرت اور طاقت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں وہی عاد، سمود اور فرعون جو اتنی طاقتور اور شان و شوکت والی قومیں تھیں، انہی کا ذکر دوبارہ ہو رہا۔ یہ اس لیے، آگے ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو نری تباہی اور بربادی تھی۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لوگ ان کے فالورز بڑھتے جا رہے ہیں، پیروکار، تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، اس کو کر رہا تھا بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آگے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ کے لیے دعا کی، اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کسی بھی دشمن کے شر سے پناہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا پھر یہ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو آگے ترجمہ ہے، اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کوئی آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، لیکن ابھی اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، اور فرعون کو قائل کر رہا ہے اس بات پہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ یعنی جو معجزات وہ دکھا رہا ہے وہ کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے زمین میں، تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہا تھا فرعون لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور میں خیر و بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں یعنی سابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن قیامت کا ڈر ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں بڑی ناراضی اور بیزاری کا باعث ہے۔
اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حمان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں۔ تو یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ مجھے ایک وہ عمارت بنا کے تو میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا معبود ہے، یعنی آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہی ہو کر رہی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ جی ابھی آگے کنٹینویشن ہی چل رہی ہے کہ مومن آل فرعون کی تقریر کی۔ ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے جو کہا تھا، اس رکوع میں جو ہے وہ صاحب ایمان ہے جو ہیں وہ جو مومن آل فرعون ہے وہ فرعون کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 ہے یہ اور آیت نمبر 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان۔ اب یہاں پر وہ جو مومن شخص جانتا تھا کہ فرعون کے دربار میں جب وہ کلمہ حق کہہ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ترجمہ آگے۔ آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلے، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہتے وقت اس مومن شخص کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی آگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا، برے دربار میں فرعون کی روح در روح حق گوئی کر جانے کے باوجود اعلانیہ اس کو سزا دینے کی جرت نہ کی جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے فرعون اور اس کے حامیوں کو اسے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنی پڑی، مگر ان تدبیروں کو بھی اللہ نے نہ چلنے دیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ یعنی مومن آل فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا تھا۔ غالباً اس طویل کشمکش سے دل برداشتہ ہو کر آخرکار فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا، اور پھر وہ ان تدبیروں میں لگا ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکروں سمیت غرقاب ہو گیا۔ آگے ہے ترجمہ۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ یعنی وہ جنہوں نے ان کو بھٹکایا تھا وہ اب ان سے چاہیں گے کہ کچھ ہماری بھی مطلب یہ کہ ہمیں بچا لو یا ہمیں اس عذاب سے جو ہے بچا لو اللہ کے۔ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ تو اب وہ جو بڑے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم اور تم دونوں ہی سزا یافتہ ہیں، سزا میں کمی بیشی کر دینا اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے،
وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یعنی جب اپنے بڑوں سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا تو پھر جو وہاں کے اہلکار ہوں گے ان سے کہیں گے کہ کچھ ہماری تخفیف ہو سکتی ہے، ہماری سزا میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح سے جواب دیں گے کہ تم اس بنا پر سزا یہاں پا کر آئے ہو کہ تم ان رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، تب ہمارے لیے تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کافروں کی دعا میں تو تم خود دعا کرنا چاہو تو کر کے دیکھ لو۔ آگے ترجمہ ہے، یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ جو گواہ ہیں یہ جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے حضور گواہ پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو۔ اب یہاں قصور سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے کفار جو ہے وہ قائل ہو جائیں۔ یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی توبہ و استغفار کی حاجت ہوتی، لیکن جس مقام میں بلند پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تھا، اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے مرتبے سے فروتر نظر آئی، اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہ اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو اور دوسرا یہ ہے کہ نماز ادا کرو۔ ترجمہ آگے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہی بڑا بن کر رہے گا۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبتاً یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضۂ بندگی بھی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پچھلی آیت میں دعاؤں کا ذکر تھا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا جو ہم جس پر شکر ادا کریں اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ مطلب کہاں تم کو، کون تم کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے، کون تم کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ پچھلی بہت دفعہ ہم یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا۔ جائے قرار مطلب لازمی بات ہے، جو زمین رہنے کی جگہ بنائی ہے جس میں آپ اپنے فضل بھی تلاش کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور آسمان کا گنبد سے جو مراد ہے
یعنی کہ اگر اللہ آپ کو ایسی کھلی فضا میں چھوڑ دیتا تو آپ کو تو ہر طرح کی چیز تہس نہس کر سکتی تھی نا، جو اوپر کی جو دنیا ہے، جو عالم بالا کی جو آفات ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت مستحکم سماجی نظام جو دیکھنے میں والوں کو نا گنبد کی طرح نظر آتا ہے، ایسے تعمیر کر دیا جس سے اوپر کی جو ڈیڈلی ریز ہوتی ہیں یونیورس کی وہ تک آپ تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے، اسی وجہ سے تو ہم امن و چین کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ جیتے رہ رہے ہیں. جس نے تمہاری صورت بنائی وہ بڑی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بے حساب برکت والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے. سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. یعنی کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا میں، مطلب. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی رہے ہیں کہ میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، میں تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے معین کیا گیا ہوں نا. اور اسی وجہ سے مجھے حکم بھی یہی ہے. اور جیسے کہ آگے فرمایا بھی جا رہا ہے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ گیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. بہت سادہ آیتیں، اس لیے اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، پیچھے ہم یہ سب پڑھتے آ رہے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے یعنی قطرے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ، بڑھاپے کو پہنچو. یہ زندگی کے تغیرات بتائے جا رہے ہیں کہ تم اللہ کے اختیار میں ہی ہو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یعنی کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی ہے، کوئی بچپن میں چلے جائے گا، کوئی جوانی میں چلا جائے گا، کوئی بڑھاپے کی ضروری نہیں کہ ہر کوئی 60-70 سال تک ہی جیے. بار بار اللہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جائے گا. یہ سب کچھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ تم اپنے وقت مقرر تک پہنچ جاؤ. وقت مقرر یا تو یہ موت کا وقت ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جس دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ اٹھا کے اس کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے اس وقت کو بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ کی شان کریمی بتائی گئی ہے، کن فیکون. اگلا رکو ہے، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں، مطلب کہاں بھٹک رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں، یہاں پر ایک بات میں نیچے پڑھ رہی تھی، اس میں مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ واضح ہے کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو ان آیات کو پڑھے یا سنے. تو یہ ہم سب سے بھی خطاب ہو رہا ہے. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، بار بار یہ بات آئی جا رہی ہے. دیکھیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، استغفر اللہ، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. یعنی کہ اس دن جو یہ سب جھوٹے بن جائیں گے معاذ اللہ. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. یعنی کہ یہاں تکبر کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ صرف جہنم کی آگ ہے اور کچھ نہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہا ہے، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا ڈرا رہے مطلب عذاب کا جو بتا رہے ہیں نا بار بار، اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. یعنی کہ یہ آپ اس میں نہ رہے کہ آپ کے سامنے ہی ہم ان کو سزا دے دیں، یا ہو سکتا ہے
جو آخری جب آخرت ہے، جو سب کو جس طرف جانا ہے ہم سب کو، یا ہم اس وقت سزا دیں. آپ اس چیز کو مطلب یہ مت سوچے کہ اللہ نے سب دیکھ رہا ہے، اللہ نے سب کو ڈیل دی ہوئی ہے. وہ وقت لکھا ہوا ہے ہر چیز کا، ہر ایک چیز کا. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ کسی چیز کا حساب نہیں دینا ہے، تو ہم سب کو حساب دینا ہے ایک وقت. ضروری نہیں کہ اس وقت ہمیں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو ہم اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کس رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے کر آتا، یعنی کہ معجزہ. پھر اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. بار بار یہ چیز بتائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی ڈیٹیل اب کرنے کا مطلب آپ لازمی بات ہے، سب سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے 14 رکو شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو وہ ہے تھیم کہہ رہے ہیں یار، یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے اور اس کے فائدے کے لیے بنایا ہے. آگے اس کا ترجمہ شروع کرتی ہوں. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے تم کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بہت سے منافع رکھے ہیں، مطلب کہ گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، یہ ہماری سواریوں کے بھی کام آتے ہیں، کھیت میں بھی ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان سے دودھ بھی لیا جاتا ہے. بس یہ کہ ان کی جو کھال ہے اور بال ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فائدہ مند بنایا ہے. آگے ترجمہ ہے. ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بہت سے منافع ہیں، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، اور آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کو انکار کرو گے. کشتیوں پر سوار ہونے کا مطلب کہ پانی پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے کہ تم کشتی پر سوار ہو کے پانی بھی عبور کر سکتے ہو، ہوا بھی وہاں پہ چلتی ہے، اس کے حساب سے کشتی بھی چلتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آگے ترجمہ ہے. پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یہ وہی آیات ہیں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں. سورت کی شروع سے شروع ہوا ہے کہ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کے طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی جب ان کے رسول ان کے پاس بینات آیات بینات لکھ رہا. مطلب کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اس کا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے کہ جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے. یہ کہ آخر میں جو آیت آئی کہ یہ توبہ اور ایمان بھی بس اسی وقت تک نافع ہوتا ہے جب تک آدمی اللہ کے عذاب اور موت کی گرفت میں نہ آ جائے. عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہونے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی صورت سٹارٹ ہو رہی ہے. حامیم السجدہ. اس صورت کا نام دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک حامیم اور دوسرا السجدہ. مطلب یہ ہے کہ صورت جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور اس کے ایک مقام پر آیت سجدہ ہے. اور اس کا زمانہ نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو کفار مکہ جو تھے جب اسلام کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب حضرت حمزہ ایمان لے آئے تو پھر ان کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ایک مذاکرہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ان کو ہر طریقے سے پیار محبت سے آرام کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہر طریقے سے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ان کا جو سردار تھا عتبہ، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس نے جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ جو ہے جو کچھ میں سن کر آیا ہوں
اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور وہ صورت یہی صورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ خدائے رحمان کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والے اور ڈرا دینے والے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اسے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور یعنی یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں تک اس کلام کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ، اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، لیکن ہم بھی آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی ہیں۔ یہاں پر زمین کی برکتوں سے مراد جو زمین ہزاروں سال سے، کروڑوں ہزاروں سال سے اپنے اندر سے جو ہے وہ مختلف طرح کی چیزیں نکال کر انسانوں کے لیے اور تمام کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگلے آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہاں پر جو ہے وہ پوری کائنات کی تخلیق کا سارا منظر بتایا جا رہا ہے۔ تفسیر اس کی کافی زیادہ ہے اور میرے خیال میں اتنی کوئی ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آگے اس کو کرتے ہیں۔ اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا اور آسمان دنیا کو خوب راستہ کیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست حلیم ہستی کا منصوبہ ہے، یعنی یہ ساری کائنات کی چیزیں دیکھ کر ہمیں اس چیز کا جو ہے ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عام شخص کی کسی کی اس کی تخلیق نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ سارا کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس کی بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ انبیاء کا پورا ایک سلسلہ نازل ہوتا رہا ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ وہی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس پر ہی وہ کرنا شروع ہو گئے اور اپنے آپ کو سب سے جو ہے وہ برتر سمجھنے لگے۔ ان کو یہ نہ سوجا، ترجمہ ہے جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ آخری آیت کا ترجمہ ہے، رہے سمود
تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19 ہے، اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔ یعنی کہ جب مشرکوں سے کہو گے قیامت کے دن کا حشر جہنم کی طرف ہوگا تو داروغہ جہنم ان سب کو جمع کریں گے اور ان کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا، اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ان میں کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن جب کو پکڑا جائے گا جہنم میں، کہا جائے گا کہ چلے جاؤ، تو یہ کچھ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم لوگوں نے کوئی برے اعمال نہیں کیے، تو پھر ان کے رشتہ داروں سے کہا جائے گا وہ گواہی دیں، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، جب وہ کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ خدا کی قسم یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کے اعضاء خود گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں جو ان کے ہر چیز ان کی گواہی دے گی کہ کیا کرتے ہیں۔ اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہمنشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی، ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے اندر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مشرکین کو اس نے گمراہ کر دیا تھا، یہ اسی کی مشیت اور قدرت سے ہے کہ وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے، اور اس نے کچھ جن اور انس ایسے ان کے ساتھ کر دیے تھے جنہوں نے ان کے بدعمال انہیں اچھی صورت میں دکھائے تھے، تاکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ دور ماضی کے لحاظ سے آئندہ آنے والے زمانے کے لحاظ سے ان کے اعمال اچھے ہی ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کا وعدہ ان پہ پورا ہو گیا، اور بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آگے رکوع نمبر 18 سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بیہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ کافر ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ قرآن جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف بالکل کان ہی نہ دھرو، بالکل غور ہی نہ کرو اور سنو ہی نہ اس کو، اور بلکہ اوپر سے یہ کہ اس ٹائم پہ اونچی اونچی سیٹیاں بجانی اور تالیاں بجانا اور اس طرح بیہودہ باتیں کرنا، یعنی اس طرح سے کرو کہ تمہارے کانوں میں یہ آواز قرآن پاک کی جو ہے وہ جائے ہی نہ، یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی قطرہ تمہارے دل میں اتر جائے اور پھر تمہارے دل پہ وہ غالب آ جائے اور تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو اگر تم ایسا کرو گے، مطلب غلط باتیں قرآن کے سننے کے دوران اور اس کو سنو گے ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاؤ۔ اگلی آیت ہے، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور دیں گے۔ یعنی آخرت میں ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی، مطلب اچھے عملوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا نا، کہ ان کے اچھے عمل جو وہ کریں گے بھی، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں کریں گے تو اس وجہ سے ان کا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو ان کے برے اعمال ہیں ان کی سزا ان کو ضرور ملے گی، جیسے کہ قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی جو وہ کرتے تھے وہ بھی تھا۔ آگے ترجمہ ہے، اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب،
हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले डाल दें, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे हो जाएं। अब इससे बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि खाली शयातीन ही नहीं होते जो गुमराह करते हैं, बल्कि इंसानों की भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि जो शैतान के ज़ेरे असर होते हैं और वो लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ रहते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे भी है कि जैसे जिन से इब्लीस और इंसान से आदम अलैहिस्सलाम, मतलब बाज़ ऐसे इससे ये भी मुराद लेते हैं कि जिन जो है वो इब्लीस और इंसान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला बेटा काबील है वो मुराद लेते हैं। मतलब जिन्नों में से भी गुमराह करने वाले हैं और इंसानों में से भी हैं। और फिर आगे ये कहा जा रहा है कि हमें इनका बता दे, ए अल्लाह हमें बता दे उनका, उन लीडरों का जिन्होंने हमें गुमराही की तरफ खींचा, ताकि अब हम उनको ज़लील और रुसवा कर सकें। और वरना ये था कि मतलब ये तो नहीं था कि उन्होंने उन्हें गुमराह किया और उनके पास अक्ल और शऊर नहीं था, बगैर अक्ल और शऊर के वो जो है वो करते रहे जो उनसे कहते रहे। उनको भी अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर तो दिया हुआ था, कसूरवार तो दोनों ही थे। तो उन दोनों को यकसा ही जहन्नुम की सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। आगे है तर्जुमा, वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उसी पर कायम रहे, उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि उस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। ये साबित कदम रहने वालों के लिए है ये खुशखबरी जो फरिश्ते उनको देंगे। आगे है, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। गफूर और रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के है। और उससे ज्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। ये तबलीग का भी तरीका बताया जा रहा है कि अगर तबलीग के उसमें मरहले में भी अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, तो आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप उसको उस बुराई का बदला जो है वो बुराई से ना दें, क्योंकि फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया ना। तो अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो आप उसके साथ आगे से एहसान करेंगे, तो वो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वही इंसान जो है जो आपका दुश्मन था कभी, वो आपका दोस्त बन जाएगा। आगे तर्जुमा है, और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और इसे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह से पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला जानने वाला है। और दिन रात और सूरज चांद भी उसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा करो ना चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह के लिए करो जिसने इन सब को पैदा किया है, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी है तो। फिर भी अगर ये कुफ्र गुरूर करें तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नजदीक हैं, वो तो रात दिन उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते। ये आयत सजदा है। सजद वजहिय लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आगे तर्जुमा है, उस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तू जमीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम उस पर मींह बरसाते हैं तो वो तरोताजा होकर उभरने लगती है। जिसने उसे जिंदा किया वही यकीनी तौर पर मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। ये फिर अल्लाह ताला की कुदरत जो है उसका बताया जा रहा है कि वो मुर्दा ज़मीन में से भी नबातात को निकाल लाता है, इसी तरह से मुर्दा दिलों में से भी वो निकाल सकता है ईमान को। यानी किसी के दिल पे किस वक़्त ईमान जो है वो असर कर जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसे ही वो मुर्दों को भी ज़िंदा करने वाला है। यानी जब मरने के बाद दोबारा उठाएगा तो वो उस पे कुदरत रखता है, वो उठा सकता है दोबारा इंसानों को, जैसे पहली दफ़ा उसने उनको पैदा किया। आगे है, बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं, वो कुछ हमसे मख्फी नहीं। बताओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है या वो जो अमनो अमान के साथ क़यामत के दिन आए।
تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کیا کرایا وہ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن پاک میں کوئی بھی نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے، اور باطل اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو کہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی کجی ہو بھی نہیں سکتی، اور کوئی اس میں اضافہ اور کمی کر بھی نہیں سکتا۔ آگے ہے، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ یہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی ان لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ ہی ایسے ہے کہ نبیوں کو ہمیشہ ہی جھٹلاتے ہی رہے ہیں۔ آگے، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ جیسے دور سے کوئی کسی کو بلاتا ہے تو اس تک آواز ہی نہیں پہنچتی، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کو آواز ہی نہیں جا رہی ہدایت کی، جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بلا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اس میں جو آپ نے یہ رکوع کی ہے، اس میں جو یہ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اس سپارے کی مین آیت ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ انہوں نے اس آیت میں اللہ بھی اور رب بھی دونوں لفظ اکٹھے ہوئے ہیں، اور استقامت کا لفظ آیا ہے کہ دین پر جم جانا۔ تو یہ توحید پر استقامت، آگے ان کی پھر بشارت دی ہے، جو لوگ اس پہ جم جائیں گے تو ان کو کیا کیا خوشخبریاں ہوں گی، وہ الحمدللہ آپ نے بتایا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا مفہوم بتاؤں گی کہ صحابہ کرام نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ اب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت نصیب کرے دین پر، ایمان پر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جب ایک دفعہ ایمان قبول کر لو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ اور ہم نے کتنے معبود بنائے ہوتے ہیں ہم اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، اپنا نفس، بچے، گھر، معاشرہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ حضرت عمر حضرت نے ایک مرتبہ ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں دوڑتے پھرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی کہ جو استقامت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کی عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، یعنی کہ ہمیشہ مرتے دم تک۔ اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے اور بہترین طریقے سے نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارا انجام بہتر کر تمام کاموں میں،
اور ہم کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں قبر کے عذاب سے اور سینوں کے وسوسوں سے اور اپنے معاملات کی پراگندگی سے. اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضح. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں پاک صاف زندگی اور ڈھنگ کی موت جس میں کوئی بدنمائی نہ ہو، اور اصلی وطن آخرت کی طرف ایسی مراجعت جس میں کوئی رسوائی کوئی فضیحت نہ ہو. آمین آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم. میرے مولا میرے مالک، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا. یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جو حیات ہیں ہمارے والدین، انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ خاتمہ خیر پر کرنا، ان کا خاتمہ ایمان پر کرنا. یا اللہ جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمانا. ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پر چلانا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.